رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان شریف بڑا تقدس والا مہینہ ہے، بڑا عظمت والا مہینہ ہے، بڑی بزرگی والا مہینہ ہے، اور اس ماہ رمضان میں جو عز و شرف ہے، جو عظمت ہے، جو شرافت ہے، بزرگی ہے، جو اس مہینے کی حرمت ہے، تقدس ہے، اور اس مہینے کی جو پاکیزگی ہے، طہارت ہے، ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں آپ کو اور سبھی بندگان خدا کو اس مقدس مہینے کا تہہ دل سے پرجوش انداز میں، والہانہ انداز میں، تہہ دل سے اس ماہ صیام کا، ماہ رمضان المبارک کا ہمیں استقبال کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا چاہیے کہ مولا کریم تو ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے و طفیل میں اور بطفیل پنجتن مالک مولا رب العالمین پروردگار عالم اس عظمت والے مہینے اور اس تقدس اور بزرگی والے مہینے، عظمت و فضیلت والے مہینے، عزت و کرامت والے مہینے، شرافت والے مہینے کے طفیل میں مولا ہمارے قلوب کو اپنے انوار و تجلیات سے روشن اور منور فرما دے کہ ہمارا ظاہر بھی صاف اور ستھرا ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا باطن بھی اچھا ہو۔ بلکہ ہمارے صوفیاء اکرام اور ہمارے اسلاف نے اس بات پر زیادہ زور دیا ہے، یہ گروہ صوفیہ کا عمل رہا ہے، خود ان کا اس بات پر عمل رہا ہے، اور انہوں نے اپنے محبین، معتقدین، مریدین، متوسلین کو اس بات کی تعلیم اور تربیت بھی دیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا چاہیے کہ رب ذوالجلال ہمارے ظاہر سے کہیں اچھا ہمارے باطن کو کر دے، ہمارا باطن جو ہے وہ ہمارے ظاہر سے اچھا ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے صوفیہ کا، ہمارے فقراء کا، ہمارے اولیاء کا یہی طریقہ رہا ہے، یہی ان کا انداز حیات رہا ہے، انداز زندگی، اسلوب زندگی رہا ہے، اور اسی پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اور آپ کو بھی ان کی اسلوب زندگی کو دیکھتے ہوئے، ان کے طور طریقے پر، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا چاہیے کہ مالک مولا اس ماہ رمضان المبارک کی عزت کرنے کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرما، اور اس ماہ رمضان المبارک یہ تو عظمت اور تقدس والا مہینہ ہے ہی ہے، اپنے فضل و کرم سے، اپنی عنایت سے، اپنی نوازش سے، اپنی رحمتوں سے اور اس مہینے کی برکتوں سے ہمارے بھی قلوب کو، ہمارے بھی ظاہر و باطن کو پاک فرما دے، پاکیزہ اور صاف ستھرا فرما دے۔ جیسا کہ ایک بڑی پیاری حدیث شریف یاد آ گئی ہے کہ احادیث مبارکہ میں نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس ماہ رمضان المبارک میں جس بندہ خدا نے ایک نفل ادا کیا تو ایک نفل پڑھنے پر ایک فرض کا ثواب ملتا ہے، اور ایک فرض ادا کرنے پر 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے۔ یہ اس مہینے کی نعمتوں میں، برکتوں میں، عظمتوں میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کے کہ اے میرے بندو، آؤ آؤ میری چوکھٹ پر آؤ، میری دہلیز پر تو آؤ، میری بارگاہ میں سر بسجود تو ہو جاؤ، میری بارگاہ میں اپنے جبین نیاز کو جھکا کر تو دیکھو۔ ارے اس مہینے میں اگر تم نفل ادا کرو گے تو میں تمہیں فرض کا ثواب دوں گا، اور اگر فرض ادا کرو گے تو 70 فرض کا ثواب عطا کروں گا۔ تو مولا کریم کی بے پناہ رحمتیں اس ماہ صیام میں اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے، اپنے بندوں کی بخشش کے لیے، رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے تو بہانہ ڈھونڈا کرتی ہے۔ تو ہمیں آپ کو چاہیے کہ اللہ و رسول کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے، حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے، زیادہ سے زیادہ اس ماہ مقدس میں، ماہ رمضان المبارک میں عبادات،
रियाज़ात, नमाज, रोज़ा, तिलावत कुरान पाक, अल्लाह की हम्दो सना, उसकी तस्बीह तहमीद, उसकी अज़मत व बुज़ुर्गी और उसकी पाकीज़गी, उसकी बुज़ुर्गी व बरतरी को बयान करते हुए, उसकी हम्दो सना करते हुए, उसकी तस्बीह तहलील करते हुए, उसकी इबादत और बंदगी करते हुए कसरत से नवाफिल की अदायगी की जाए, कसरत से कुरान पाक की तिलावत की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में सदक़ात व खैरात, अतियात और तमाम नेकियों से अपने आप को सरफराज किया जाए और रब की बारगाह में दुआ की जाए कि मौला तबारक व ताला हम सबको यूँ तो हमेशा, मगर इस महीने में जब तक ये महीना हमारे आपके दरमियान जलवा फरोज़ है, तो रब्बे कदीर हमें आपको सबको कसरत से नेकियों की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए और इस महीने की अज़मत और बुज़ुर्गी और उसका एहतराम करने की, समझने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मालिक व मौला अपने हबीब के सदक़े व तुफ़ैल में, पंजतन पाक के सदक़े में और इस महीने के सदक़े में हमारे क़ुलूब को पाक और साफ़ फरमाए। तो इस महीने में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम अपने रब के हुजूर, अपने मौला की बारगाह करम में अपने नफ्स का तज़किया कर लें, मुहासबा कर लें, अपने कल्ब को, अपने मन को साफ सुथरा कर लें। कोशिश हमारी आपकी होनी चाहिए, बाकी इस काम को करने वाला तो हकीकत में हमारे मौला की ही ज़ात है, हमारे परवरदिगार की ही ज़ात है, क्योंकि फजलो करम तो उसी का होना है और बगैर उसके करम के कुछ नहीं होगा। अगर वो ना चाहे तो उसकी मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो हमारी आपकी क्या बिसात है कि हम कोई नेकी कर लें, कोई बड़ा काम कर लें, कोई इबादत कर लें, कुछ नहीं। अगर हम कोई भी कार खैर को अंजाम देते हैं, कोई भी इबादत करते हैं, उसकी हम्दो सना करते हैं, उसकी बुज़ुर्गी बयान करते हैं, उसकी तस्बीह व तहमीद बयान करते हैं और इबादत व बंदगी करते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, रोज़ों का एहतमाम करते हैं, गुनाहों से बचने की कोशिशें करते हैं, नेकियों को मज़ीद इजाफ़ा करने की, तो ये हमारी आपकी कोशिश है। करम हमारे मौला का है, करम हमारे खालिक व मालिक का है। उसी के करम से, उसी की कृपा दया से ये सारे काम जो है वो पाए तकमील को पहुँचते हैं और ये सारे काम होते हैं। लेकिन कब? कोशिश जब हमारी आपकी होगी और उसका करम होगा।